بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ٹیچنگز تھی اس کو جب سٹارٹ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے ٹائم کے لیے بولا تھا کہ اٹ شوڈ بی پرائیویٹ فار ہاؤ لانگ؟ یس حرام 3 years. 3 years exactly. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 3 years ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر کیا کہ اب آپ اوپنلی سب کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اوپنلی جو ہے اپنی ٹیچنگز کو بتانا شروع کریں گے. اور اس کے لیے تب لوگ کیا کرتے تھے سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے؟ I have told you last time کہ کس طرح سے وہ سب کو اکٹھا کرتے تھے. کچھ خاص اسپیشل اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی جب. اوکے یس حرام. وہ ماؤنٹین پہ جاتے تھے اور پھر ان چیز سے بولتے تھے کہ یہاں پہ آ جاؤ سب، پھر سب اکٹھے ہو جاتے تھے. That's true. It was a media of that time. جیسے آج کا میڈیا نا، سوشل میڈیا اور نیوز میڈیا اور سب کچھ، اس وقت کا میڈیا یہ تھا کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو گیدر کر کے، میڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی بات کو کنوے کرتے تھے. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ماؤنٹ صفا کے اوپر جاتے ہیں. ماؤنٹ صفا کے اوپر جا کے یا صباحہ کہتے تھے. یا صباحہ کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح کی کوئی نیوز، کیونکہ وہ لوگ صبح صبح سب اپنے کاموں پہ لگ جاتے تھے اور شروع ہو جاتے تھے. سب لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے کام وام چھوڑ دیے اور سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماؤنٹین کے اوپر سامنے جمع ہو گئے. اب سچویشن یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن دا ماؤنٹین اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کچھ کہتے ہیں. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ ایک بہت بڑی آرمی جو ہے وہ اس پہاڑ کے پیچھے کھڑی ہے اور آپ کے اوپر اٹیک کرنے والی ہے، تو کیا آپ میری بات کو مانو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات کو مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور آپ سب سے زیادہ سچے ہیں. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام مشہور ہو گیا ہوا تھا مکہ میں؟ Who remember that؟ صادق اور امین. صادق اور امین. And what was, I told you کہ صادق کا کیا مطلب ہے؟ یس ماہا. سچا. سچا. اور امین؟ امانت دار. امانت دار. بالکل ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ سچے تھے اور اتنے زیادہ امانت دار تھے کہ ان کا نام پڑ گیا تھا یہ صادق اور امین. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں ہیں، اس لیے آپ جو بھی کہیں گے ہم بالکل اس کو مانیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھر میں تمہیں اس سے زیادہ بڑی جو ہے وہ خطرے کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی آرمی تمہارے اوپر آئے گی اور تم سے پوچھا جائے گا اور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس لیے ایک اللہ کو مانو اور اس کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ. جب یہ سنا تو ان میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو لہب. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیبر تھا، اور ناٹ اونلی نیبر بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اس نے کہا، پتھر اٹھا کے پھینکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہا کہ تبت لک، یعنی کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں اس وقت عربوں کے اندر یہ اس طرح سے بات کی جاتی تھی کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بری بات اس نے کہی کہ اس کام کے لیے آپ نے ہمیں بلایا، صبح صبح یہاں پہ اکٹھا کیا ہے. جب یہ بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج دے دیا، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور سب کے سب واپس چلے گئے وہاں سے. اب وہاں سے جانے کے بعد سب کے سب ادھر ادھر بکھر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد اوپنلی لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو جو ہے مختلف باتوں کا بارے میں بتاتے. اسی دوران کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد آپ آئی تھنک آپ کو 30th پارے کے اندر ایک سورت ہے، ضرور یاد ہوئے گی، تبت یدا ابی لہب وتب. کس کس کو یاد ہے یہ والی سورت؟ ریز یور ہینڈ. اوکے ٹھیک ہے. آپ نے نوٹس کرو کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب، یہ ابی لہب وہی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا تبت لک کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جو ہے وہ نازل کیا تھا قرآن، اور اس کے اندر اس کو کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابو لہب، اور تم جہنم میں جاؤ، اور تمہاری بیوی جو کہ بہت زیادہ تنگ کرتی تھی مسلمز کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے آپ کو بتایا نیبر تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلنے لگتے تو یہ دور سے کانٹے اور ہارمفل جو پلانٹس ہوتے تھے سوکھے ہوئے، وہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے پھینک دیتی کہ وہ نکلیں گے تو ان کو تکلیف ہوئے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی ان سے، پھر بھی اس کے باوجود بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو جواب دیا۔ اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی نا، تو وہ سورت جو ہے وہ پھر مسلمز کو پتہ لگتی اور وہ پڑھتے، اور کفار کو بھی پتہ لگتی، اور اب سب کو پتہ لگ گیا کہ ابو لہب کے بارے میں ایک سورت نازل ہوئی ہے جس میں اس کو جو ہے وہ سخت برا کہا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور تمہاری بیوی بھی۔ یہ بات سنا تو اس کی بیوی کو اتنا غصہ چڑھا کہ وہ جناب نکل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے کہ آج تو میں محمد کو جو ہے میں بتاؤں گی۔ اچھا جی، تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوزسٹ فرینڈ جن کے ساتھ وہ ہمیشہ ہوتے تھے، ان کا کیا نام تھا؟ Who remember that؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلوزسٹ فرینڈ ماہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس کو دیکھا اس نے اور وہ گئی ان کی طرف۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورت جو ہے یہ آپ کی طرف آ رہی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اچھے ارادے سے نہیں آ رہی، بہت غصے میں لگ رہی ہے اور ایسا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا مجھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ will prevent me۔ اب ہوا کیا کہ وہ عورت آئی اور اس نے آ کے بولا ابو بکر کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر کو تو دیکھ سک رہی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سک رہی تھی۔ تو اس نے پوچھا ابو بکر سے، ابو بکر نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کہا وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ جب بھی وہ ملے تو اس کو بتانا کہ میں نے یہ سنا ہے جو لفظ وہ ہم میرے بارے میں اور میرے خامند کے بارے میں کہتا پھرتا ہے، تو اس کو کہو کہ اس سے باز آ جائے۔ یہ بات اس طرح سے واقعہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو جواب نہیں دیتے تھے ان لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ضرور ان کو جواب دیتے تھے۔ اب کیا ہونا شروع ہو گیا کہ جب اوپنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت اور اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، تو اب لوگوں نے بھی کھل کے مسلمانوں کی جو ہے وہ مخالفت شروع کر دی، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ایون عام لوگوں کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پاس آ گیا ابو جہل۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، ابو جہل بہت ظالم آدمی تھا اور سردار تھا مکہ کے سرداروں میں سے ایک۔ اس نے کہا کہ اے محمد، آج کے بعد تم یہاں پہ خانہ کعبہ میں آ کے نماز نہیں پڑھو گے اور اپنے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اگر تم نے ایسے کیا تو میں تمہارا سر کچل دوں گا، نعوذ باللہ، یعنی سر کو تمہیں سمیش کر دوں گا کسی چیز کے ساتھ۔ یہ جب سنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چپ کر کے چلے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی عادت نہیں تھی کہ وہ جواب دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے ایک اور واقعے میں، اور وہاں پہ آ کے وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، تو لوگوں نے کیا کیا کہ دور سے بیٹھ کے جو کفار تھے وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ شیطانی قسم کا پلان ان کے دماغ میں آیا، اور انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ وہاں پہ مکہ سے تھوڑا باہر ایک اونٹ کو آج ذبح کیا گیا ہے، اور اونٹ کے اندر سے جب ذبح کرتے ہیں تو بہت سارا گند نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اوجڑی بولتے ہیں اردو میں، تو وہ کون لے کے آئے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے گا؟ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ وہ گیا آل دا وے، وہ پوری وہ گند جو تھا وہ اٹھا کے لے کے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدے میں گئے ہوئے تھے تو اس نے کیا کیا کہ لا کے اس خبیث آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو پھینک دیا۔ اب وہ اونٹ کا جو ہے وہ پورا کا پورا جو چیز تھی وہ اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے اوپر کوئی گر جائے تو وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی اور آ کے اس کو اٹھاتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जो कि छोटी सी बच्ची थी, वो दूर से देख रही थी और वो भागी भागी आई और आके उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से कोशिश करती रही, साथ साथ रोती जाती थी, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको हटा सकती। लेकिन किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, उन्होंने कोशिश की और उसको हटा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके नीचे से निकाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ के कहा, उस वक्त 7 लोग कहते हैं कि वहां बैठे हुए थे, और एक एक की तरफ इशारा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अल्लाह, मैं इनका मामला आपके हवाले करता हूँ कि आप इनसे बदला लो और आप इनसे जो भी मेरे साथ जो कर रहे हैं उसका बदला आप लो इससे। और उसके बाद कहते हैं कि ये सातों के सातों लोग बावजूद इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे, उनकी जो टीचिंग थी उसको भी नहीं मानते थे, लेकिन जो बददुआ थी, जो दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, इससे बहुत डरते थे कि ये सच्चे आदमी हैं, इनकी बात जरूर पूरी होगी। एक और दफा क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज पढ़ रहे थे, और उसमें जब सजदे में गए तो अबू जहल ने क्या किया कि जाके एक रस्सी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में डाली और उसको ऐसे ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, बल देना शुरू कर दिया, और उसके बाद उस रस्सी को पकड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घसीटना शुरू कर दिया। बेटा, यू शुड बी नोइंग इट कि हम लोगों को इस्लाम बड़ा इजीली मिला है, विद नो एनी एफर्ट। हम लोगों ने कोई एफर्ट नहीं की, हम लोग मुसलमान घर में पैदा हो गए और हम लोग मुसलमान हो गए और इस्लाम हमें मिल गया। लेकिन उस वक्त के जो लोग थे, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी, आखिरी नबी, उनके लिए भी हालात बहुत आसान नहीं थे। आपको पता है कि ये रबीउल अव्वल का मंथ है, और इसमें क्या हुआ था रबीउल अव्वल में? Who knows that? Yes, मीरब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई थी। डेथ भी हुई थी और बर्थ भी हुई थी, दोनों चीजें रबीउल अव्वल में हुई थी। नाउ दिस इज द मंथ ऑफ द बर्थ ऑफ आवर प्रॉफिट। इसके अंदर आपको बड़ा जरूरी है कि इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपकी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि उन्होंने कितने मुश्किल हालात जो है उनसे गुजर के इस्लाम हमारे तक पहुंचाया। सहाबा ने कितनी ज्यादा जो है वो कुर्बानियां दी, फिर जाके ये इस्लाम जो है ये हमारे तक पहुंचा। इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम, इट इज ईजी फॉर अस बट नॉट फॉर देम। खैर, ये इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो बिल्कुल होते रहे, और मुसलमान जो हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। हर वक्त वो डरे रहते थे, छुप छुप के वो नमाजें पढ़ते थे, किसी को बात बता नहीं सकते थे, और खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है इतना लोग इस तरह के जुल्म करते थे। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से एक स्पेशल दुआ की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की कि ए अल्लाह, मक्का के 2 उमर में से एक उमर जो है वो मुझे दे दे। 2 उमर थे वहां पे। एक उमर का नाम था उमर इब्ने खत्ताब, बहुत सख्त आदमी था, इस्लाम का बहुत सख्त दुश्मन था और लोगों को मारा करता था। और दूसरा आदमी था अमर इब्ने हशाम, उसको भी अमर कहते हैं तो उमर की तरह लिखा जाता है। ये आदमी कौन था? बहुत जालिम था और मुसलमानों पे जुल्म किया करता था, एंड हिज अदर नेम वाज अबू जहल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों के बारे में बात की जो बहुत सख्त दुश्मन थे और बहुत सख्त लोग थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने कौन से उमर से मुसलमानों की और इस्लाम की मदद की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को पूरा किया। सो नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता लगेगा कि किस तरह अल्लाह ताला ने शुरू किया इस्लाम को स्ट्रेंथ करना कुछ लोगों से साथ। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल गेट इनटू इट कि किस तरह से फिर अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथन किया इस्लाम को और मुसलमानों को। सो अंटिल देन we'll meet again inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.